مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ یعنی جو حقیقت ہے وہی بات کہنا، جھوٹ یعنی حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ سچ یہ نیکی کی طرف لے جانا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ تھوڑے سے سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی وقتی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کسی پریشانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر کسی پریشانی سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ جھوٹ جب بھی بولا جائے، جہاں بھی بولا جائے، جس حال میں بولا جائے، وہ ایک نہ ایک دن پھٹ ہی جاتا ہے، اور جھوٹ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سب سے برا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، تو وہ اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان سچ بولتا ہے، پھر وہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے، تو وہ اللہ کے رجسٹر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کے رجسٹر میں اپنے آپ کو جھوٹا لکھوائیں یا اللہ کے رجسٹر میں اپنے آپ کو سچا لکھوائیں۔ ایک مرتبہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس دو لوگ آئے، وہ دونوں مجھے لے کر چلے۔ میں ایک جگہ پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے، اور اسی کے سامنے ایک دوسرا شخص ہے۔ وہ گرز والے شخص اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے جبڑے میں اس لوہے کے گرز کو داخل کر کے اسے چیرتا ہوا اس کے کھوپڑی تک جاتا ہے۔ پھر جب وہ شخص گھوم کر اس کے دوسرے جبڑے کو چیرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے دوسرے جبڑے کو چیرتا ہوا اس کے کھوپڑی تک جاتا ہے، تو پہلا جبڑا وہ درست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان دوسرے جبڑے کو چیر کر پہلے جبڑے کی طرف آتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس شخص کو اس کے جبڑے پھاڑ کر یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلا کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے جھوٹی خبر پھیلا دیا کرتا تھا، اور ان کی پھیلائی ہوئی خبر تھوڑی دیر کے اندر پوری دنیا میں عام ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی جھوٹی خبر پھیلانے والا، جھوٹ بات بولنے والا، لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں کرنے والا، ان کا سزا یہ ہے کہ ان کے جبڑے کو پھاڑ کر ان کی کھوپڑی تک یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اب ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اگر مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم وقتی پریشانی سے نجات پانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم اپنی تھوڑی سی عزت کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یقیناً اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو لذت ضرور ملتی ہے، لیکن کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے عاقبت کو برباد کر بیٹھے؟ کیا ہم اتنا بے وقوف ہیں کہ ہم جھوٹ بول بول کر اللہ کے رجسٹر میں اپنے آپ کو جھوٹا لکھوا دیں؟ کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم جھوٹ بول کر منافقوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، جبکہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 4 نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ذرا سوچئے، ہم اور آپ اپنے آپ کو جھوٹ بول کر منافقوں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے
ہم پر احسان فرما کر ہمیں ایمان والوں کی جماعت میں رکھا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے بدقسمتی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے بد نصیبی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ جماعت سے نکال کر منافقوں کی جماعت میں جا ملے؟ وہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور جبکہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے لیے جھوٹ بولنا، اور اس سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، جبکہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، مومن قتل کر سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق بن چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافق کی کوئی علامت پائی جا رہی ہو؟ تو آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ جب تک ہم اس روئے زمین پہ رہیں گے ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، اور ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ کے شیبے کو اپنائیں گے، سچ کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں بولیں گے۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔